بلوچستان میں لسبیلا شہر سے 8 میل شمال میں ایک تاریخی شہر کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس شہر کو دیکھنے کے لیے 135 مائل کی مسافت 3.5 گھنٹوں میں طے کر کے ہم کچے پکے راستوں کے ذریعے کراچی سے لسبیلا پہنچ گئے۔ تنگ وادیوں کے بیچ ایک جانب چٹیل میدان تو دوسری طرف خوبصورت پہاڑوں کے دامن میں یہ ایک عجیب شہر ہے۔ عجیب ہے، انسان اندر آ جائے تو ایسے خوف آتا ہے کہ کس نے بنایا۔ اس شہر کو روگان یا ہورگان، مائی بندرانی، مائی پیر اور دا کیپ سٹی آف بندرانی بھی کہا جاتا ہے۔ گرمیوں میں یہ شہر غیر معمولی طور پر گرم رہتا ہے۔ سیر کی شوق رکھنے والے شہر روگان کے لیے سردیوں کا انتخاب کریں تو انتہائی مناسب رہے گا۔ اس شہر کا نظارہ اچھوتا اور انوکھا منظر پیش کرتا ہے۔ ان پہاڑوں پر بنائے گئے کمرہ نما غارے انسانی آنکھوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت پرانے لگتے ہیں، 4000 سال ہو جائے، 5 سال، 2000 سال۔ اس میں دیکھو، یہ دیکھو ایسے بنا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر سے بنا ہوا ہے، کمرے کی طرح ہے اندر اس میں۔ تو یہ پرکار نما غاریں جا بجا دکھائی دیتے ہیں۔ ان غاروں کی اونچائی کم و بیش 7 سے 8 فٹ پر مشتمل ہے۔ غاروں کو تنگ راستوں، چھوٹی گلیوں اور سرنگوں کی صورت میں ڈالا گیا۔ ان ٹیلوں پر 3 طرز کے مکانات تعمیر کیے گئے ہیں۔ نیچے سے اوپر تک چٹان کو دوسری چٹانوں کی طرز تعمیر اور اس کے راستوں سے منفرد بنایا گیا ہے۔ ہر غار کے سامنے برآمدہ، اندرونی کمرہ اور دروازے ہیں۔ بعض غاروں میں ایک سے زیادہ کمرہ نما کشادہ غار ملتے ہیں۔ روشنی کے لیے اندرونی خانہ چھوٹے دریچے بھی موجود ہیں۔ انہی پہاڑوں کے نچلے حصے میں متعدد بڑے غار ہیں جن میں اناج اور دیگر سامان رکھنے کے واضح آثار ملتے ہیں۔ پتھریلے راستوں سے گزر کر ان غاروں کے اندر داخل ہونے پر ایک گھاٹی دکھائی دیتی ہے۔ تو ابھی ہم مشکل سے یہاں آ گیا ہے۔ اس شہر کی اصل تاریخ آج تک کسی نے نہیں بتایا۔ انگریز تاریخ دانوں کے مطابق 8ویں صدی میں یہاں بدھسٹ رہتے تھے۔ لسبیلا کے مقامی لوگ اس شہر کے بارے میں ایک عجیب و غریب داستان پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ شہر انسانوں کا نہیں بلکہ یہاں پہ بدرو شیاطین جنات رہتے تھے جن کا خوراک انسانی گوشت تھا۔ مائی پیر تقریباً 1000 سال پہلے ادھر، ہم تو سنتے آ رہے ہیں 1000 سال پہلے سے ادھر۔ کوئی کہتا ہے پریوں کے ہیں، کوئی کہتا ہے جنوں کے ہیں، کوئی کہتا ہے دیووں کے ہیں، اب رب جانتا ہے کس چیز کے ہیں۔ وہ 1000 سال پہلے سے ہی۔ بن سلیمان کے دور میں ان بدرو شیاطین جنات نے لسبیلا شہر سے ایک لڑکی کو اٹھا کر یہاں لے آئے۔ اس دور کے بہادر جنگجو نے لڑکی کو آزاد کرانے کے لیے کافی کوششیں کی مگر ناکام رہی۔ شہزادہ سیف الملک نے ان بدرو شیاطین جنات سے مقابلہ کر کے اس لڑکی کو ان سے چھڑایا۔ لسبیلا شہر میں 7 غیر شادی شدہ بہنیں بھی رہتی تھیں۔ ان 7 بہنوں میں سے ایک نے اپنی جان کو قربان کر کے ان بدرو شیاطین جنات کو قتل کر دیا۔ وفاقی یا صوبائی حکومت کی طرف سے ان غاروں کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا گیا۔ انگریز دور حکومت میں غاروں کی تعداد 1500 تک تھی، اب صرف 500 غاریں باقی ماندہ ہیں۔
گندرانی ندی کے کنارے مبینہ طور پر بی بی سومری نامی ایک خاتون کی مزار بھی واقع ہے۔ اس مزار کی نگرانی حضور بخش اور ان کی والدہ دونوں کرتے ہیں۔ حضور بخش کا دعویٰ ہے کہ یہ نگرانی انہیں وراثت میں ان کے والد سے ملا ہے۔ بھائی اس کا ہسٹری ہے، یہ آپس میں 7 بہنیں ہیں، یہ 7 بہنیں ہیں، ستی ہیں جی ہو۔ ان کے باقی بہنیں لس بیلا میں بڑا باغ کہتے ہیں وہاں پہ، ایک بہن یہ زندہ زمین میں گیا ہے جی ہو۔ اور یہ ہے نا ادھر پہلے جناتوں کا جگہ تھا، شیر روغن کہتے ہیں، پھر ادھر یہ آدمی کوئی نہیں تھے، جنات کا جگہ تھا، تو بی بی مریم نے، بی بی سومری نے آ کے سب کو بگایا، پھر یہ خود اپنے لیا۔ لوگ اندازے میں کہتے ہیں کہ اتنا پرانا ہے، اتنا پرانا ہے۔ تقریباً میں 2009 سے شروع ہوں، میرا دادا تھا، میری دادی، ایسے ہم لوگوں کا 7 پشت آتا ہے۔ تو ان سے آپ نے پوچھا ہے کیا ہسٹری ہے ان کی؟ جی ہم لوگوں نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ لوگ بھی ایسے بولتے ہیں کہ پرانا ہے، اس کا سن تاریخ نہیں ہے، یہ جب آئی تھی تو اونٹ پہ آئی تھی۔ گندرانی ندی کے کنارے واقع بلند چٹانوں سے لٹکتے ہوئے زامر کے ہرے بھرے درخت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔